کا ایک مسلمان نے ایک ہندو کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، تو وہ ہندو کہنے لگا کہ ہمارا دھرم کون سا بینک لوٹنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو دنیا میں جو مورالٹی ہے وہ ریلیجن کی دین نہیں ہے۔ تو اگر ریلیجن سورس آف مورالٹی ہے تو ان ایتھیسٹک پاپولیشنز کے اندر چوری کے خلاف، ڈاکے کے خلاف، ریپ کے خلاف یہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مورالٹی کا سورس ریلیجن نہیں ہے، بلکہ مورالٹی کا سورس کامن ہیومن سروائیول ہے۔ تم چوری نہیں کرو گے تاکہ میں بھی تمہارا مال چوری نہ کروں، تم مجھے قتل نہیں کرو گے تاکہ میں بھی تمہیں قتل نہ کروں، تم میری عورت کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھو گے تاکہ میں بھی تمہاری عورت کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھوں۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر میوچل کو ایگزسٹنس کے رولز ہیں جن کو آج ہم مورالٹی کہتے ہیں، اور ریلیجن جو ہے اس مورالٹی کا ٹھیکیدار بن بیٹھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایتھیسٹ ایک لڑکی کا ریپ اس لیے نہیں کرتا کہ ریپ کرنا بری بات ہے، کسی انسان کی اجازت کے بغیر اس کی مان کا، اس کی مریادہ کا مذاق اڑانا ظاہر ہے غلط بات ہے، لیکن ایک ریلیجس پرسن اس لیے ریپ نہیں کرتا کہ اس کے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے دیوتا نے منع کیا ہے۔ یعنی جو ریلیجس پرسن اللہ یا دیوتا کے ڈر سے ریپ نہیں کرتا وہ صرف رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا ایک جانور ہے، ادروائز آپ اس کی رسی کھول دیں وہ جانور کی طرح پل پڑے گا۔ تو جو شخص لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیو بھی نہیں کرتا وہ بھی کسی کا ریپ نہیں کرتا، اور جو شخص لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیو کرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے کسی کا ریپ نہیں کرتا، تو آپ کے نزدیک ان میں سے زیادہ عظیم آدمی کون ہوگا؟ واقعی وہ آدمی ہوگا نا جو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اپنے کانشیس کے تحت اپنی جو انر سیٹسفیکشن کے لیے کہ یار یہ غلط ہے، اس سے انسانی معاشرے کا نظم اجتماعی متاثر ہوگا، وہ زیادہ عظیم آدمی ہوگا۔ کہ مورالٹی کا اکثر ڈسکس ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ ایتھیسٹ حضرات سے بات کرتے ہیں کہ مورالٹی کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے، آبجیکٹیو مورالٹی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ مورالٹی ہے جو ہمیں سے اکثر سارے لوگ جو صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کہاں موجود ہے؟ وہ کیا فطرت میں ہے؟ وہ کیسے ہے؟ اور کیا مورالٹی بغیر ریلیجن اور گاڈ کے بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ سوشلی ہم لوگ ایگری کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے یا صحیح ہے۔ دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں نا بغیر گاڈ کے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو وہ مفروضہ ہے جو پہلے میں پیدا کرتا ہوں کہ بغیر گاڈ کے انسان میں مورالٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پہلے یہ زیر بحث آئے گا کہ جس کو آپ کہتے ہیں بغیر گاڈ کے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہم تو وہاں سے چلیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اگر انسان میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں خدا کو نہیں مانتا تب بھی اس میں ہے، تو میرے ہاں تو خدا موجود ہے نا، تو میرا خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دے کر بھیجا ہے تمہیں، تمہارے اندر ڈالی ہیں یہ چیزیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ خدا کو نہیں مان رہے تو گفتگو آپ سے مورالٹی پہ نہیں ہوگی، خدا کے وجود پہ ہوگی، کیونکہ یہ تو حقیقتیں ہیں، یہ تو موجود ہیں۔ تو ہمارے نقطہ نظر سے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو مورالٹی کا سینس اور شعور ہمارے اندر رکھا ہے، یہ خدا نے رکھا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو پہلے سوال کا جواب دیں کہ شعور کیسے آیا؟ آپ کو یہ کانشیس ملا کیسے؟ تو پھر پلٹ کے وہیں جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا بتانے کے لیے کہ نہیں، مثال کے طور پر جی یہ انسانوں نے اپنے تعاملات کے نتیجے میں اخلاقیات سیکھ لی ہیں۔ اچھا انسانوں نے تعاملات کے نتیجے میں سیکھ لی، یہ سیکھنے کا عمل انسانوں میں کس نے ڈالا؟ یہ سمجھنے کا، اڈاپٹ کرنے کا، اور جو چیزیں اپنا لی ہیں یہ شعور کی یہی اپنائی جانی چاہیے۔ یعنی انسانوں نے اپنے تعاملات سے قتل کو اور بدکاری کو اور کینہ، بغض اور چوری کو حسنات اور معروفات میں کیوں شامل نہیں کیا؟ اور انسانوں نے انہی اچھی چیزوں کو کیوں اخلاقیات میں شامل کیا؟ تو یہ سوال ہوگا۔ تو سوال در سوالات ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم سے جب کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا مذہب کے بغیر بھی اخلاقیات ممکن ہے، تو بھئی سوال یہ کہ مذہب اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو شعور تو اس کو دیا گیا ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم اخلاقیات کا پیمانہ لے کر آئے ہو، مذہب کا مطالبہ اسی پیمانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مذہب اخلاقیات نہیں سکھاتا آپ کو، اخلاقیات میرے اندر موجود ہیں۔ مذہب ایک اخلاقی مقدمے پر، یہ اخلاقی مقدمہ ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں اور میرا کوئی خالق موجود ہے تو اس خالق کے ساتھ میرا تعلق کیا ہوگا؟ میں اس کو تسلیم کروں گا یا میں اس کو رد کروں گا؟ مجھے میرا اخلاقی وجود کیا کہتا ہے؟ اگر میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو اخلاقیات کیا کہتی ہے کہ اس ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دینا ہے یا اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے؟ تو مذہب کا یہ رشتہ ہے ہمارے ساتھ۔ مذہب کہتا ہے خدا تمہارا پالنہار ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اب کچھ اخلاقی تقاضے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کی نظر کی جائے گی، اسی کی بات مانی جائے گی، یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ اور جب تم شرک کرتے ہو تو مذہب کا جو سارا اعتراض ہے وہ اخلاقی اعتراض ہے کہ شرک کیا ہے؟ اپنی ذات میں جھوٹ اور افترا۔ میرے بارے میں کوئی آ کر یہ جھوٹ بولے کہ اس شخص نے فلاں کام کیا تو میں آپ کا گریبان پکڑوں گا، آپ نے مجھے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔
خدا کے بارے میں ہم جھوٹ بولیں کہ اس کے شرکاء ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اس نے کائنات کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو خدا کہتے ہیں یہ اخلاقی جرم ہے. تو اخلاقیات میری شخصیت، میری ذات میں موجود ہے. مذہب کا مقدمہ بھی اسی اخلاقیات پہ مبنی ہے. آپ اگر خدا کو نہ مان کر اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ اخلاقیات کیوں؟ افادیت پر، مجھے افادیت پر مبنی اخلاقیات اچھی نہیں لگتی. میرے لحاظ سے آپ کا مال میرا ہونا چاہیے، میرے لحاظ سے آپ کی بہو بیٹی کی عزت سلامت نہیں ہونی چاہیے. یہ اخلاقیات کے تصور آپ نے کیوں پیدا کر لیے؟ اپنے تعاملات سے پیدا کیے. ان تعاملات کو میں نہیں مانتا. ان کی اپنی اخلاقی بنیاد کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے جیسے آپ گفتگو کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اخلاقی بنیاد بتائی جائے گی. آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ اس بنا پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ جس کو افادیت کہا جاتا ہے اس کی بھی اپنی اخلاقی بنیاد ہے. افادیت کیوں؟ میری جان کی حرمت، میری عصمت کی حفاظت. کیوں بھائی؟ کیوں آپ کی عصمت کی حفاظت؟ میں کیوں آپ کی عصمت دری نہیں کر سکتا؟ تو جو مقدمہ آپ محافظت کا لے کر آئیں گے وہ سب اپنے پیچھے ایک تصور رکھتی ہے. وہ تصور ایک مٹی اور گیہوں اور چاول کھا کر پیدا ہونے والے انسان جس کے اندر یہ شعور پیوست ہو گیا ہے کہ وہ ان سماجی تعاملات سے ایک نظریہ اپنا لیتا ہے، یہ پیدا کیسے ہوا؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے مجھے. اس کو مجھے پروسیس کر کے سمجھانا ہے. تو اخلاقیات، اگر کوئی شخص کہتے ہیں نا کہ مذہب کے بغیر بھی انسان پہ اخلاقیات ہیں، تو پھر اس کے ذمہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ اب وہ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا یہ کہہ کر. اگر تو کہنا کہ بھئی انسان تو ٹبولا راسا ہے، انسان تو ایک سادہ لوح ہے، وہ خالی تختہ ہے جس پر جو چاہو لکھ دو، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ شے بن گئے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کچھ رکھا گیا ہے تو پھر تو آگے بڑھ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے رکھا گیا ہے؟ جو رکھنے والی چیز ہے کیا اس کے اندر یہ اخلاقی شعور موجود تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر مجھے تلاش کرنا ہے اس منمع حقیقی کو جس کی تلاش سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں. حسن بھائی، اس میں ایک سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے غلط کہتے ہیں کیونکہ مطلب فار ایگزامپل میں چوری کو اس لیے غلط سمجھتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مال لے کر کے جائے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ بھی نہیں چاہوں. کیوں نہیں چاہتے آپ؟ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ حص آپ کے اندر کیسے پیدا ہو؟ جی کیونکہ وہ ان کے لیے ایک نقصان کا معاملہ ہوگا. نقصان کا تصور آپ کے یہاں پیدا کیسے ہوا؟ افادیت کا تصور پیدا کیسے ہوا؟ ملکیت کا تصور پیدا کیسے ہوا؟ یہ چیز میری ہے، میں اس کو پوزیس کرتا ہوں، میں اس سے افادیت حاصل کروں گا. یہ تصور آپ کے پیدا کیسے ہوئے؟ یہ آپ کی فطرت کی پکار ہے، یہ آپ کے اندر، آپ کے شعور، آپ کے وجدان کی پکار ہے کہ آپ محافظت چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے. دیکھیے قرآن مجید نے اتنی شاندار مثال سے اس کو واضح کیا ہے کہ کون شخص ہے، اخلاقیات کا معیار کیا ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم نہیں سمجھتے کہ مثال کے طور پہ چوری بڑی اچھی چیز ہے تو آؤ لوگوں کو کہو کہ آگے تمہیں روٹ لیں. میں کیوں یہ فیصلہ دیتا ہوں؟ میرا حادثہ اخلاقی میرے اندر موجود ہے میرے. تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ اندر موجود نہیں ہے، یہ تو ہم نے سماج اور افادیت سے سیکھا ہے. تو سماج اور افادیت سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس کا آپ کو اندر نے قبول کیسے کیا؟ کیوں کیا قبول انسانیت نے اس کو؟ انسانیت کو تو افادیت پہ مبنی تھا نا. بھائی آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ میری گاڑی چوری نہ ہو، میں اس لیے چوری نہیں کروں گا. تو یہ تصور، یہ اخلاقیات پہ مبنی ہے نا. یہ اخلاقیات آپ کے اندر کیسے آئیں؟ کس نے پیدا کی؟ کوئی شخص آگے بڑھ کے کہے میں تو اس تصور کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میں تو ہر انسان کی گاڑی چوری کروں گا اور اس پر بیٹھ کے دنیا میں راج کروں گا. کیا سوال ہے آپ کا اس سے؟ کس بنیاد پر مکالمہ کریں؟ اخلاقیات کی بنیاد پہ. بھئی میرا ملکیت ہے، یہ درست نہیں ہے کہ تم میری ملکیت میں میری جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے. یہ اخلاقی مقدمہ ہے. تو اخلاقی مقدمہ ہے انسان میں، اس سے کوئی انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں کرتا. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس اخلاقیات کا منبع مذہب نہیں ہے. مذہب نے دعوی نہیں کیا، مذہب نے تو دعوی نہیں کیا کہ اخلاقیات میں نے سکھائی ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں نے اندر تمہارے پیوست کی ہیں. اب آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ٹھیک ہے جی مذہب کے بغیر بھی اخلاقیات آئیں کہاں سے انسان میں؟ یہ سوال ہے. پیوست کس نے کی؟ شعور کس نے دیا؟ عقلی شعور، اخلاقی شعور، حصے جمالیات کا شعور. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شعور جو ہے، لوگ جو یہ کہتے ہیں شعور ہم نے اپنے تعاملات سے حاصل کر لیا. اور بھائی تعاملات سے آپ نے حاصل کر کے انسانیت کو اس پر قائل کیسے کیا؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ 2 لفظ سکھاتا ہوں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. 2 لفظ سکھاتا ہوں، 2 لفظ. آپ کے ہاں اگر بچے ہوں، میرے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، میں نے اپنے سامنے دیکھا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور جیسے ہی اس کو اس کا سینس مل جاتا ہے وہ خود اس کا اطلاق کرنا شروع کرتا ہے. ہر چوتھی چیز کے بارے میں کہتا ہے یہ اچھا یہ برا ہے، حسن و خوب کا اطلاق کرتا ہے. تو یہ پوٹینشل جو ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ سوال ہے. آپ یہ کہتے ہیں ابھی مذہب کو نہیں مانتے، او بھائی مذہب کو چھوڑو، یہی چیز تو مذہب کا سوال پیدا کرتی ہے.
کہ انسان کا وجود، اس کے اندر یہ چیزیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ اسی سے تو مذہب کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ جی ہمارے اندر تو اخلاقیات موجود ہیں. اسی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ خالق کو مانا جائے. جی آئی ایگری وتھ یو حسن بھائی. ایک اس سے سوال یہ آتا ہے، وہ ٹرکی کوشچن ہے، اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام، فار ایگزامپل اگر جیسے ہم مسلمس اگر سور کا گوشت نہیں کھا رہے، پورک نہیں کھا رہے، تو وہ کیا ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ وہ واقعی غلط ہے، یا پھر ہم اس لیے نہیں کرتے یا پھر اس لیے نہیں کھا رہے یا کہ وہ خدا نے منع کیا ہے؟ یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے. مطلب کوئی چیز اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ غلط ہے، یا پھر وہ خدا نے منع کر دیا اس لیے وہ غلط ہو گئی. جس وقت الحاد کو نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو ہم اس کے پاس جا کر اس کے ورلڈ ویو میں بیٹھ کر اس سے سوال کرتے ہیں. جس وقت مذہب کوئی رائے پیش کرتا ہے تو اس میں باہر سے بیٹھ کے تیر چلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. وہ ہمارے پاس آئیں گے جن کے پاس خدا کی کتاب ہے، ان سے آ کر پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری کتاب بات کرتی ہے یہ کیوں کرتی ہے. ہم بتائیں گے. ہم خدا کی کتاب کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا پیغام ہے، اور وہ پیغام اس نے ایک شخص کو دیا، اس شخص نے اس قوم کو دیا، اس قوم نے ہم تک پہنچایا ہے. ہمارے پاس ہے خدا کی بات. جس شخص کو جاننی ہے آ کر دو زانو بیٹھے گا، پھر ہم اس کو خدا کی بات بتائیں گے. اس خدا کی بات کے بارے میں باہر سے قیاسات نہیں کی جا سکتے. یہ میں سنتا ہوں، یہ بہت سنتا ہوں کہ جی خدا نے کہا ہے کہ سور حرام ہے اور سور جو ہے اس کی یہ ہوتی ہے، اور وہ بھائی یہ آپ نہیں طے کر سکتے سور کیا ہوتا ہے. یہ خدا کی کتاب بتائے گی. اس کتاب کے سامنے طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، اور جب طالب علم بن کے بیٹھو گے تو کتاب اپنا پیغام پہنچائے گی، ورنہ دنیا میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کسی شخص تک کوئی بات نہیں پہنچا سکتے. تو جیسے ہی مذہب کے کسی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دینا شروع کیا جاتا ہے تو یہ تو مذہب کی بات بنائی جا رہی ہے، یہ تو مثال کے طور پہ ان کا مالی فائدہ ہے اس لیے مذہب کو اپنا. بھائی پھر آپ جائیے، آپ اپنے الحاد میں خوش رہیں. مذہب کو جاننا ہے تو صحیح فطرت کے ساتھ اور صحیح عقل کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ آ کر مذہب کے سامنے بیٹھو. یہ کوئی معمولی رائے ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے. یہ خدا کا کلام ان کو دیا جائے گا، ان تک پہنچایا جائے گا جن کے اندر سیکھنے کی طلب اور سمجھنے کی جستجو ہے. وہ بائبل میں آتا ہے جو روٹی کتوں کو ڈالی جاتی ہے وہ انسانوں کو نہیں دی جاتی. تو انسان اگر بن کر آپ نے سمجھنا ہے اپنی پوزیشن کو تو پھر مذہب ایک ایک چیز کا جواب دے گا. میں نے اس میں دیکھا یہ ہے عام طور پہ مذہب کے ماننے والے ایسے متردد ہو جاتے ہیں، ایسے لاجواب اپنے آپ کو بے یار و مددگار، اور اس کا نتیجہ نکل اپنی عقل سے خدا کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے حکمتیں نکال رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری ہر بات بطور انسان ریفیوٹ ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ بات ماورا کی خبر بنے گی تو اس کو کائنات کے اندر کوئی شخص ذرہ برابر بھی نہیں ہلا سکتا. تو آپ آئیے، آپ بیٹھیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ خدا نے اگر سور کو حرام قرار دیا تو اس کی وجہ کیا ہے. ہمارا دین ایک مقصد طے کرتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن، پاکیزگی. اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، اور دوسری جگہ بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں جانوں کہ تم میں سے پیوریفائی اپنے آپ کو کون کرتا ہے، پاکیزہ کون ہے، تزکیہ کس نے کیا ہوا ہے. قد افلح من زکا. یہی دنیا کا امتحان ہے. یہاں شیطان ہے، یہاں رحمان ہے. رحمان تزکیے کی طرف بلاتا ہے، پیوریفیکیشن. کس چیز کی پیوریفیکیشن؟ اپنے اعمال و افکار کی پیوریفیکیشن، اپنے کھانے پینے کی پیوریفیکیشن، اپنے جسم کی پیوریفیکیشن. تو تطہیر بدن، تطہیر اخلاق، تطہیر خرونوش، یہ دین کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے عبادات مقرر کی ہیں. تو یہ کھانے پینے سے متعلق چیز ہے. تو آؤ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر تم خدا کو نہیں مانتے تو پہلے گفتگو کرو خدا کے وجود پر، اور مانتے ہو تو پھر اس کی بات کو سمجھو. سمجھنے میں اعتراض ہے تو گفتگو کرو، سمجھنے میں، خدا کی ہدایت کو جاننے میں، لیکن وہاں پر نئے مقدمات پیدا نہیں کیے جا سکتے. تو خدا تعالیٰ نے اس باب میں میری رہنمائی کی ہے جہاں میری عقل فیصلہ کرنے سے قاصر تھی. میں نے بڑا تفصیلی ایک مضمون اس پہ لکھا ہے سور کی حرمت پہ، اس کو لوگ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. دو ہی طرح کے دنیا میں جانور ہوتے ہیں بھائی، یا سبزی خور جانور ہوتے ہیں یا گوشت خور جانور ہوتے ہیں. سبزی خور جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بہیمۃ الانعام ہے، کھا سکتے ہو. گوشت خور درندے ہوتے ہیں. درندگی کے اندر، درندی کے قریب جانا، درندوں کو پالنا، درندوں کو کھانا، اس سے اباح کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. وہ جانور جن کے اندر یہ دونوں پہلو مل جاتے ہیں وہ شبہ کے جانور بن جاتے ہیں. اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. خالق کائنات نے فیصلہ دے دیا کہ اس کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے اور یہ پہلو بھی موجود ہے.
یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی غذائی خصلت کے اعتبار سے سبزی خور بھی ہے، اور اپنی حیت کے اعتبار سے اس کو فکس دیے گئے ہیں، یہ درندہ بھی ہے. تو اس کے اندر شبہ پیدا ہو گیا. میرے خالق نے فیصلہ دے دیا کہ تمہاری پاکیزگی کا تقاضا، اس سے دور رہو. آپ کو اس میں وائٹامن ڈی ای سی نظر آتے ہیں تو آپ کھائیے. ہم جس خالق کو مانتے ہیں وہ پاکیزگی کی طرف ہمیں بلاتا ہے. جس چیز میں پاکیزگی نہیں ہوگی اس کو ہم جھوٹیں گے. شکریہ حسن بھائی، آپ نے کافی اچھے سے اس کو بتایا.